منڈی بہاؤدین سے غلام اکبر کی تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کے وی این کے مطابق ڈی پی او منڈی بہاؤدین کی ہدایت پر اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کی زیر نگرانی انسپیکٹر ٹریفک ہیڈ تبسم نوید بھٹی نے ضلع منڈی بہاؤدین کے مختلف شاہراہوں پر سپیڈ کنٹرول کیمرہ نصب کر کے اوور سپیڈنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی۔ اوور سپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو کیمرہ کے ذریعے مانیٹر کر کے چالان کیے گئے اور ہدایات جاری کی کہ اوور سپیڈ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انسپیکٹر تبسم نوید بھٹی کا کہنا تھا کہ شاہراہوں پر کیمرہ لگانے کا مقصد سفر کو محفوظ بنانا ہے اور روزمرہ کے حادثات میں کمی لانا ہے۔ اوور سپیڈ اور غلط اوورٹیکنگ کرنے والے اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ان حادثات کی روک تھام کے لیے سپیڈ چیکنگ کیمروں کا استعمال ضروری ہے۔ جہلم سے مخدوم حسین کے مطابق صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس 2025 میں شرکت۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میزبان، صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حاجی زاہد حسین بٹ آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس 2025 میں شرکت کے لیے رحیم یار خان چیمبر آف کامرس گئے۔ رحیم یار خان چیمبر کے صدر ولید احمد، سینئر نائب صدر شہیر اقبال، نائب صدر افضال احمد اور دیگر نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس پروگرام کے چیف گیسٹ سابق وزیر ایس ایم تنویر تھے۔ صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس کانفرنس میں مختلف چیمبرز کے صدور سے ملاقاتیں کی۔ جہلم چیمبر، رحیم یار خان چیمبر اور دیگر چیمبرز کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے مختلف یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ کانفرنس کے بعد تمام شرکاء کو قلعہ دراوڑ میں ٹھہرایا گیا۔ قیام کے اگلے روز چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں بھی شرکت کی گئی۔ بعد ازاں صدر جہلم چیمبر آف کامرس حاجی زاہد حسین بٹ اس کامیاب دورے کے بعد بخیریت اپنے شہر جہلم واپس پہنچ گئے۔ منڈی بہاؤدین سے عادل فیاض کے مطابق یوٹیلٹی کارپوریشن کے ملازمین کا زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ یوٹیلٹی کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین اتحاد اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے منڈی بہاؤدین کی سڑکوں پر نکل آئے اور ملازمین کو برطرف کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ ریلی جو وارڈ نمبر 5 سے شروع ہوئی اور پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی، زوردار نعرے اور پلے کارڈز پر مشتمل تھا، جس پر مجھے کیوں نکالا جیسے پیغامات درج تھے اور برطرف ملازمین کو بحال کرے۔ متظاہرین نے اپنے ساتھیوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا اور انصاف کی فراہمی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایک احتجاجی رہنما نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ہمارے ساتھیوں کو بحال کریں۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اپنا احتجاج اسلام آباد لے جانے پر مجبور ہوں گے۔ گجرات سے زبیر وڑائچ کے مطابق ڈی پی او گجرات کی رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں ضلعی ممبران امن کمیٹی کے ساتھ خصوصی میٹنگ۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ نے رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی پی او کمپلیکس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں ضلع بھر سے ممبران امن کمیٹی اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ ڈی پی او گجرات نے شرکت سے کہا کہ ضلع گجرات مذہبی رواداری اور امن کا گہوارہ ہے۔ علماء کرام اپنے خطبات میں بین المذاہب ہمانگی اور امن و سلامتی کا پیغام دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد، اجتماعات، بازاروں اور مارکیٹوں وغیرہ کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ شہریوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پھالیے سے۔ دیالی اکبر کی رپورٹ کے مطابق خرم تارڑ مکھن کا سی آئی اے پولیس کا لاگ گاؤں میں اشتہاریوں سے مقابلہ۔ بدنام زمانہ اشتہاری رفاقت کمہار اپنے ساتھیوں کی مدد سے جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق سی آئی اے پولیس کو اطلاع ملی کہ لاگ گاؤں میں اس وقت بدنام زمانہ اشتہاری رفاقت کمہار ہریا اسٹیشن والا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہے۔ سی آئی اے پولیس منڈی بہاؤدین نے کرائم فائٹر آفیسر خرم تارڑ مکھن کا کی سربراہی میں تھانہ پھالیا پولیس سمیت ریڈ کیا تو اشتہاریوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس مقابلے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ہائی کمان موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس مقابلہ کے دوران اشتہاری رفاقت کمہار اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ باقی اشتہاری اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔